شمس تبریزی اور ابن منصور کا قتل شرعاً کیسا تھا؟ کیا شریعت میں بزرگوں کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ حالت محویت میں کوئی خلاف شرع بات کر جائیں؟ اس کی تشریح۔ شمس تبریزی کو کس نے قتل کیا تھا؟ ایسے تو نہیں ہے، شمس تو غائب ہو گئے تھے، پھر پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئے۔ پھر یہ روایت ہے کہ شمس تبریزی میں معروم اتنے گم ہو گئے تھے کہ مولانا کے بیٹے نے مولانا کے شیخ شمس تبریزی کو قتل کر دیا۔ ایک روایت ہے، لیکن اس کا بھی کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے۔ کہانیاں ہوں اور پھر اس میں جتنا بھی چھمبا پایا جائے وہ لوگوں کو ذرا اٹریکٹ کرتی ہیں، تو اس لیے بہت سی چیزیں محض افسانے اور گپ شپ ہی ہوتی ہے، اصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے شمس تبریزی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی روایت نہیں کہ حکومت نے قتل کیا ہو، بات ہی نہیں ہے ایسی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ مولانا کے صاحبزادے نے قتل کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ مولانا گم ہو گئے، اور اس پہ بہت قوی دلائل ہیں، کیونکہ مولانا جب گم ہو گئے ہیں، شمس تبریزی آئے تھے، اور وہ در حقیقت جو چیزیں ثابت ہیں وہ شمس کی دعا تھی۔ ان کے معارف بہت بلند ہو گئے تھے، عام آدمی ان کی بات سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت بڑا حصہ شمس تبریزی کے ہاتھ آیا تھا۔ ان کا آپ دیوان پڑھیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اللہ نے کیا کمال کی معرفت انہیں دی تھی۔ تو شمس دعا مانگتے رہے تو پھر انہیں الہام کیا گیا کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، اور وہ ایک شخص ہے جو آپ کی باتوں کو سمجھے گا۔ تو وہ پھر آئے مولانا روم کے پاس، اور مولانا روم کو انہوں نے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے معرفت کی سکھائی تھی، جب انہوں نے بیان کرنا شروع کی تو مولانا تو چمٹ گئے پھر ان سے۔ پھر وہ ایک حجرے میں رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے ساتھ اس کمرے میں رہو 40 دن تک۔ تو جو چلہ تھا ایک پورا وہ مولانا کو بنا گیا۔ اگلے دن اٹھے مولانا تو شمس تبریز غائب تھے، تو انہیں اتنی محبت فنا ہو گئے تھے، بس وہ پھر چیختے رہے، روتے رہے، بھاگتے رہے، جیسے دیوانوں کی حالت ہو۔ جیسے پھر شام تشریف لے گئے، جہاں کوئی بتاتا تھا کہ شمس یہاں دیکھے گئے، یہ بھاگ جاتے تھے۔ پھر ایک دن ان پہ ایسا آیا جب وہ واپس آئے اپنے گھر، اور انہوں نے کہا کہ اب میں خود ہی شمس ہوں، میں خود ہی تبریزی ہوں، اب میں رومی بھی ہوں اور تبریزی میں بھی ہوں، اور اب جلال الدین بھی ہوں اور شمس بھی ہوں۔ وہ ان کا معرفت اور فنا کا بہت بڑا مقام تھا۔ اس کے بعد مولانا نے، پہلے مولانا غزلیں کہتے تھے، پھر مولانا نے یہ مثنوی شروع کی۔ یہ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن شمس تبریزی نے کون سا کلام ایسا کیا ہے جو شریعت کے خلاف تھا؟ ہمارے علم میں نہیں۔ ممکن ہے جناب والا کے علم میں ہو تو آئندہ اس شعر کو لکھ دیجئے، آپ کا احسان ہوگا۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ شمس نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو جو شریعت کے خلاف۔ معروم کے بھی ایسے ہی ہے مثنوی میں۔ مولانا نے جو باتیں بھی کی ہیں قابل توجیہ ہیں۔ ایک اصول کی بات سمجھنی چاہیے جو بہت جگہ پہ کارگر ہوتا ہے، کہ آدمی کبھی جذبات میں آ کر ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا ظاہر کفر کا ہوتا ہے، مگر مفتی اس پہ کفر کا فتویٰ لگا بھی نہیں سکتا، اور قاضی اس کی اس بات کو حقیقت جان کے اس پہ اپنی قضا بھی نافذ نہیں کر سکتا۔ آدمی کبھی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا ظاہر کفر پہ مشتمل ہے، لیکن مفتی اس پہ فتویٰ دے سکے اور قاضی اس پہ قضا نافذ کر سکتے، ہو نہیں سکتا۔ کتنی مثالیں اس کی چاہیے، غالباً 1-2 کافی ہوں گی۔ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ توبہ کی حدیث آپ سب نہیں سنی ہوگی، اس کو کیا دہرانا ہے، کہ وہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو وہ ڈھونڈتا ہے، پھر لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں، اور اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی اونٹنی سرہانے کھڑی ہوتی ہے۔
تو خوشی کے مارے کہتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک، میں تیرا پروردگار ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ کو بندہ کہنا اور یہ کہنا کہ اے خدا میں تیرا بھی خدا ہوں، اگر کوئی آدمی ہوش و حواس میں کہے تو کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے، لیکن اس نے جذبات کے غلبے کی وجہ سے ایسی بات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کے راوی ہیں کہ ایسے ایک مثال دی کہ ایسے ہوتا ہے۔ اب مفتی کیا فتویٰ دے اس پہ، اور قاضی کیا اپنی قضا نافذ کرے؟ کچھ بھی نہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ مخمور تھے، شراب کے متعلق کوئی حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، سب پیتے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اس دن بہت شراب پی لی تھی، اور انہیں خواہش ہوئی یا ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ اس کے ساتھ کباب چاہیے اونٹنی کے جگر کے۔ جانتے تھے حمزہ کتنے جری اور بہادر آدمی ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے اپنے بھتیجے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اونٹنیوں کو پکڑا اور ایک ہاتھ اس کی گردن پہ رکھا، ایسے اس کا سر اوپر اٹھایا، اور دوسرے سے خنجر مار کے زندہ اونٹنی کا جگر نکالا۔ تو لے آئے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دوسرے چچا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حمزہ نے یہ کیا، اس لیے کہ حمزہ، عبداللہ، ابو طالب سارے بھائی تھے نا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور اسے کہا تم سب میرے باپ عبد المطلب کے غلام۔ یہ جملہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ عالم صاحب عقل، شعور، دانستگی سے کہہ دیتے تو یہ تو کفر کا جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا اعتبار کیا ہے کہ حمزہ نشے میں بالکل چپ ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور واپس تشریف لے گئے۔ یہ اصول کی بات۔ اسی لیے ایک دن ہم نے عرض کیا تھا کہ جو جبر کی وجہ سے کفر ہوتا ہے ہم اسے کفر کے برابر نہیں مانتے، اس کفر کے جو آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ کفر جبر سے بھی ہوتا ہے اور کفر اس سے بھی ہوتا ہے اپنے اختیار سے، دونوں میں بڑا فرق ہے، دونوں کو ایک نہیں مانا جا سکتا۔ تو ایک آدمی پر ہوش ہی نہیں ہے، خواب ہے، خواب اور بیداری کے درمیان کی کسی کیفیت میں ہے، شدید رنج کی کیفیت ہے، اتنا شدید غصہ ہے کہ اسے زمین اور آسمان کا فرق نہیں پتہ چل رہا۔ ان شدید حالتوں میں، نفسیاتی کیفیات میں جتنے وہ جملے کہے گا کوئی اعتبار نہیں۔ طلاق دے تو اعتبار نہیں ہے، طلاق کے بعد اس کی بیوی کو لایا جائے یا غصے کے عالم اس کی بیوی ماں، اسے فرق ہی نہیں پتہ کون ہے کون نہیں، اس سے پوچھا جائے وہ کہ مجھے یاد ہی نہیں، تو کون کہے گا کہ تمہاری طلاق ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ رہ گیا منصور، ابن منصور نہیں تھے، منصور حلاج تھے، ان کا قتل شرعاً کیسے تھا؟ اگر علماء نے اس وقت فتویٰ دیا تھا تو ٹھیک دیا تھا، صحیح دیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاشرے کو ہم بغیر نظم و ضبط کے چھوڑ دیں، اور یہ نہیں کیا جا سکتا کہ قانون میں چیز چلی جائے اور پھر وہاں جا کر سفارشیں۔ ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹوا دیا تھا چوری میں، تو صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے بڑا افسوس ہے، تو آپ نے فرمایا تمہیں پہلے افسوس نہیں یاد آیا میرے پاس کیوں مقدمہ لے کے آئے تھے؟ ایک اور موقع پہ بھی ایسے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جب مقدمہ میرے پاس آ جائے گا نا پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے، پھر تم ادھر ادھر کی بات مت کرو مجھ سے، نہ لاتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ جو جذبات کے غلبے میں ہوئے ہیں اسے قانون کی گرفت سے بچاتے رہے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی۔ جو گناہ جذبات کے غلبے سے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی گرفت سے باہر نکالتے رہے۔
لوگوں نے آ کے اقرار کیا اللہ کے رسول میں نے شراب یہ وہ، وہاں چلے جاؤ، لوٹ جاؤ، چھوڑو، اچھا دیکھو اس کے منہ سے بو آتی ہے، کچھ بو، اچھا چلے جاؤ۔ لیکن جب اس نے قانون کی بات کی نا اور شہادتیں پوری کر دیں اپنی گناہ، اب قانون ہے۔ اس لیے منصور کا فیصلہ اگر علماء نے اس وقت کیا تھا تو کوئی چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں تھے، منصور کے معاصرین بڑے بڑے فقہا ہیں۔ معاشرے کو قانون کی پابندی چاہیے، معاشرے کو ایک منضبط زندگی چاہیے، کیلکولیٹڈ لائف، کہ یہ ہوگا اس کی سزا یہ ہے، یہ ہوگا اس کی سزا یہ ہے۔ اور جب تک وہ قانون کی گرفت اور عدالت میں نہ آئے پھر ہزار چیزیں ہیں، پھر اللہ سے توبہ ہے، استغفار ہے، معافی، بہت چیزیں پھر مل جاتی ہیں۔